نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة رواہ البخاری۔ میرے پیارے محترم بھائی، آپ نے یہ پوسٹ بھیجی ہے، آپ نے لکھا ہے کہ صحیح بخاری کی ان احادیث کو لے کر رافضی لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں۔ رافضیوں کا جہاں تک اعتراض کرنا ہے نا پیارے بھائی، رافضی تو اللہ کے قرآن پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ رافضی تو ابو بکر کی صداقت پر، عمر کی عدالت پر، عثمان کی سخاوت پر، معاویہ کی فقاہت پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو رافضیوں کا اعتراض کرنا کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ اب ہم اس اعتراض کا جواب بھی کر دیتے ہیں۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ حدیث ہے، اللہ اکبر، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، اور وہ حدیث جو میں نے ابھی حدیث کا متن پڑھا، رافضی لوگ اعتراض کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ اپنے گھر میں غیر محرم مردوں کو بٹھایا کرتی تھی۔ اور رافضی لوگ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ صحابیات جو ہیں نا وہ بڑی عمر کے لوگوں کو یعنی مردوں کو چھاتیوں سے دودھ پلایا کرتی تھیں۔ یہ اعتراض جو ہے اس حدیث کی بنیاد کے اوپر ہے کہ جو یہ روایات صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں رضاعت کبیر کے حوالے سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جن میں سے ایک روایت کا متن جو ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں اور دیگر روایات میں تفصیلاً بیان کرتا ہوں۔ ان عائشہ قالت جاءت سہلۃ بنت سہیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا فی وجہ ابی حذیفہ من دخول سالم وهو حلیفہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارضعیہ قالت وکیف ارضعہ وهو رجل کبیر فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال قد علمت انہ رجل کبیر۔ یہ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے اور ایک حدیث یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اور اس معنی کے اندر صحیح مسلم کے اندر امام مسلم بہت ساری روایات لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ پوچھتے ہیں کہ حسن العیاری جیسے رافضی لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اور سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہا پر، ان صحابیات پر بڑا اعتراض کرتے ہیں اور بڑا پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کے علماء لاجواب نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کی یہ بات تو درست ہے کہ رافضی ہو یا حسن العیاری جیسے رافضی ہوں وہ ضرور اعتراض کرتے ہیں اور پراپیگنڈا بھی کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کی قطعاً درست نہیں ہے کہ اہل سنت اور اہل حدیث علماء لاجواب نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جواب پیش خدمت ہے اس اعتراض کے اوپر کہ حضرت عائشہ کے گھر کے اندر حضرت عائشہ اپنے حجرے میں غیر محرم مردوں کو بٹھا لیا کرتی تھی،
اور جواب عرض خدمت ہے اس اعتراض پر کہ صحابیات جو ہیں وہ بڑی عمر کے مردوں کو چھاتیوں سے دودھ پلایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ رافضی کسی ایک بات پر اعتراض کرتے ہیں، رافضیوں کا اعتراض تو جبریل امین علیہ السلام پر بھی ہے، رافضیوں کا اعتراض تو اللہ کے قرآن پر بھی ہے، رافضیوں کا اعتراض تو بخاری مسلم پوری کی پوری کے اوپر ہے، رافضیوں کا اعتراض تو نبی کریم علیہ السلام پر بھی ہے، نعوذ باللہ، رافضیوں کا اعتراض تو اللہ ذوالجلال پر بھی ہے، رافضیوں کا اعتراض تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین اور جناب معاویہ بن ابی سفیان پر بھی ہے، تو وہ کوئی ایک اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رافضیوں کا اعتراض ایسا ہے جیسے تاروں بھری رات میں کتے جو ہیں وہ تاروں پر بھونکنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں شروعات کرتا ہوں اس روایت سے جو کہ میرے سامنے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3600 سے ہے، اور یہ مسئلہ ہے رضاعت کبیر کے حوالے سے۔ اب جب ہم یہ احادیث دیکھیں گے نا، ہمیں اچھی طرح معلوم ہوگا کہ یہ جو اعتراض ہے یہ بے بنیاد اعتراض ہے، یہ جھوٹ پر مبنی اعتراض ہے کہ صحابیات بڑی عمر کے مردوں کو اپنی چھاتیوں سے دودھ پلایا کرتی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ پراپیگنڈا ہے، اور وہ تب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بندو جب آپ اصل کتاب کھول کر احادیث کو دیکھو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمارے سامنے یہ صحیح مسلم ہے، حدیث کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام کی یہ صحابیہ سہلہ بنت سہیل نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سالم کے گھر آنے کی بنا پر میرا شوہر جو ہے ابو حذیفہ، میں اس کے چہرے کے اندر کچھ تبدیلی محسوس کرتی ہوں، یعنی سالم کے گھر آنے پر میں اپنے خاوند ابو حذیفہ کے چہرے کے اندر ناگواری سی دیکھتی ہوں، حالانکہ وہ ان کا حلیف بھی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سہلہ بنت سہیل سے کہا کہ اے سہلہ تو سالم کو دودھ پلا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت سہلہ بنت سہیل کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سالم کو کیسے دودھ پلا دوں، وَهُوَ رَجُلٌ کبیر، وہ تو بڑا آدمی ہے۔ آگے احادیث کے اندر دیگر باتیں بھی آ رہی ہیں کہ اس کی داڑھی مونچھ بھی ہے، وہ تو پورا لڑکا ہے، جوان ہو چکا ہے، تو میں اس کو دودھ کیسے پلاؤں؟ نبی پاک علیہ السلام نے سہلہ بنت سہیل سے کہا کہ تو نہ سالم کو دودھ پلا، اور وہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بڑا آدمی ہے۔ یہ بات سن کر فتبسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ مسکرا پڑے اور فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ بڑا آدمی ہے۔ تو یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کو لے کر اگر حسن العیاری اعتراض کرے یا کوئی اور خبیث رافضی اعتراض کرے تو اس کا جواب یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کیا سہلہ بنت سہیل کو یہ کہا ہے کہ تو سالم کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلا؟ اس حدیث کے اندر یا کسی بھی بخاری مسلم کی یا صحیح حدیث کے اندر یہ بات کہاں پر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے سہلہ سے کہا ہو کہ تو سالم کو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلا؟ جبکہ سہلہ نے جب یہ بات کہی کہ وَهُوَ رَجُلٌ کبیر، سالم تو بڑا آدمی ہے، جوان لڑکا ہے، تو پیارے نبی علیہ السلام نے تبسم فرمایا، مسکرا پڑے
اور فرمایا قد علمت انہ رجل کبیر، میں جانتا ہوں وہ بڑا آدمی ہے۔ تو اس حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہو کہ اسے اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلا۔ ہر سمجھدار عقل مند بندہ جانتا ہے کہ جیسے بندہ بکری کے تھنوں میں سے دودھ چوائی کر لیتا ہے، دودھ دو لیتا ہے، اسی طرح عورتیں بھی اپنی چھاتی سے دودھ چوائی کر لیتی ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دودھ برتن میں نکال اور سالم کو پلا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ سہلہ بنت سہیل تو سالم کو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلا۔ نہ کہیں ذخیرہ حدیث کے اندر ہے کہ سہلہ بنت سہیل نے سالم کو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلایا ہو۔ تو کل ملا کر خلاصہ تو بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ دودھ برتن میں نکالا اور سالم کو پلا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اور یہاں یہ مسئلہ بھی پہلے سن لیں، رضاعت کبیر کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہے، صرف یہ حضرت سہلہ بنت سہیل کے لیے الاؤڈ کیا گیا، ورنہ صحیح بخاری مسلم میں ہے حرمت رضاعت تب ثابت ہوگی جب دودھ پینے والا بچہ ہو، 2 سال کی عمر میں ہو اور 5 مرتبہ دودھ پیے تو پھر رضاعت ثابت ہوگی۔ تو یہ صرف انہی کے لیے یہ خاص تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 3601۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اصل کتاب سے حدیث پڑھا کرو اور اس مضمون کی تمام روایات کو پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ رافضیوں کا حال یہودیوں کی طرح ہے کہ مطلب کی جگہ پر انگلی رکھ لی اور آگے پیچھے سے پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک اور روایت ہے، اور اس میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں ان عائشہ ان سالما مولا ابی حذیفہ کان مع ابی حذیفہ وآلہ فی بیتہم۔ اللہ اکبر۔ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام مولا سالم رضی اللہ تعالی عنہ ابو حذیفہ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کے گھر کے اندر ہی رہتے تھے۔ یعنی حضرت حذیفہ کے جو غلام تھے سالم، وہ ابو حذیفہ کے ساتھ اس کے گھر میں رہتے تھے، اور اس گھر کے اندر رہنے والا سالم ہے اور ابو حذیفہ ہے اور حضرت ابو حذیفہ کی بیوی ہے۔ یہ بچہ رہتے رہتے جو ہے وہ بڑی عمر کو پہنچ گیا اور اس کی جو ہے وہ داڑھی مونچھ نکل آئی اور وہ بالغ ہو گیا۔ تو سہلہ بنت سہیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سالما قد بالغ ما یبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وانه يدخل علينا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وانی اظن ان فی نفس ابی حذیفہ من ذلک شیئا۔ سہلہ بنت سہیل کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سالم جو ہے وہ بالغ ہو چکا ہے جی، جوان ہو چکا ہے۔ جیسے جوان لڑکے کو ہر چیز کی سمجھ بوجھ ہو جاتی ہے، اسے بھی سمجھ بوجھ ہو گئی ہے، اور وہ ہمارے گھر میں رہتا ہے، ہمارے گھر میں آتا ہے، اور میں خیال کرتی ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابو حذیفہ کا سالم میں گھر میں ہونا اور یعنی کہ تنہائی میں میرے ساتھ ہونا ابو حذیفہ کو ناگوار محسوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارضعیہ تحرمی علیہ۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سالم کو دودھ پلا دے، ہیں جی، اس سے جو ہے تو اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، حرمت کا رشتہ قائم ہو جائے گا، اور ابو حذیفہ کے چہرے میں جو تجھے ناگواری محسوس ہوتی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو اس روایت کے اندر بھی کہیں نہیں ہے کہ سہلہ بنت سہیل نے سالم کو جو ہے وہ چھاتی
منہ میں دے کر دودھ پلایا ہو۔ اللہ اکبر۔ نہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی چھاتی سالم کے منہ میں دے اور دودھ پلا، ہے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ رافضیوں کا پراپیگنڈا ہے، اور صحابیات اور صحابہ کے دشمن رافضیوں پر سب کہو لاکھ دی لعنت اور ڈھیروں ڈھیر لعنت ہو۔ ایک اور حدیث پڑھ لیں، اللہ اکبر، وہ بھی اسی معنی کے اندر ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، ردات کے بیان میں 3602 نمبر کی یہ روایت ہے۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ یہودی اور رافضی ایک برابر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں بھی حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، ان عائشہ اخبرتہ ان سہلۃ بنت سہیل بن عمرو جاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سالما لسالم مولا ابی حذیفہ معنا فی بیتنا وقد بلغ ما یبلغ الرجال وعلم ما یعلم الرجال فقال ارضعیہ تحرمی علیہ۔ سہلہ بنت سہیل نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، کہ یہ جو سالم ہے مولا ابی حذیفہ، یہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور بالغ ہو چکا ہے اور سب کچھ جاننے لگ چکا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو اسے دودھ پلا دے، تو اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ تو اس حدیث میں کہیں آپ کو نظر آیا کہ سہلہ بنت سہیل نے سالم کو چھاتی منہ میں دے کر دودھ پلایا ہو، یا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ چھاتی اس کے منہ میں دے اور دودھ پلا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف رافضیوں کا پراپیگنڈا ہے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جس طرح بکری کی چوائی ہوتی ہے، عورت کے دودھ کی بھی چوائی ہو سکتی ہے۔ تو دودھ پیالے میں، گلاس میں، برتن میں نکالا اور سالم کو پلا دیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو اس کے اوپر حرام ہو چکی ہے، مطلب اس کی ماں بن چکی ہے جی، رضائی ماں بن چکی، اب وہ تیرا پتر ہے، تیرا بیٹا ہے، تو وہ جو ہے تو اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ اور ابو حذیفہ کو جو ناگواری ہو رہی تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، 3603 نمبر کی روایت ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم ردات کے بیان میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں ان امرأۃ ابی حذیفہ قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حذیفہ کی بیوی نے کہا، یعنی سہلہ بنت سہیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سالما يدخل علی وهو رجل، سالم میرے پاس آتا رہتا ہے جی، میرے گھر میں میرے پاس آتا ہے، وَهُوَ رَجُلٌ، وہ بڑا جوان لڑکا ہو چکا ہے، اب آدمی بن چکا ہے، وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ، ابو حذیفہ اسے میرے ساتھ تنہائی میں دیکھ کر یا گھر میں دیکھ کر ناگواری محسوس کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے دودھ پلا دے تاکہ وہ تمہارے پاس آ سکے۔ تو اس حدیث میں کہیں ہے کہ سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ نے چھاتی سالم کے منہ میں دے کر دودھ پلایا ہو، یا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو نعوذ باللہ کہ تو سالم کے منہ میں چھاتی اپنی دے اور دودھ پلا، نہیں ملا ایسا کچھ۔ تو پھر میں کہوں تو ٹھیک کہوں گا کہ رافضیوں پر لاکھ دی لعنت، کیونکہ محض پراپیگنڈا ہے ان کا۔ پراپیگنڈا اور جھوٹ تو اللہ کے قرآن پر ہے، اللہ ذوالجلال پر ہے، بخاری مسلم پر ہے، نبی پاک علیہ السلام پر ہے۔ رافضیوں سے آج تک بچا کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان سے کون بچا ہے؟ جنہوں نے حضرت مولا حسین علیہ السلام سے وفا نہیں کی ہے، اگر وہ صحابہ اور صحابیات پر نہیں بھونکیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان شیطانوں کی روزی روٹی ہی صحابہ کرام پر اور قرآن اور حدیث پر بک بک کرنے اور اعتراضات کرنے پر چلتی ہے۔ یہ روایات یہاں پر واضح ہو گئیں۔
اور اس پراپیگنڈے کا جواب ہو گیا کہ صحابیات بڑی عمر کے لوگوں کو چھاتیوں سے دودھ پلاتی تھیں۔ یہاں لوگوں ہے یا صرف سالم ہے؟ اور ان احادیث کے اندر کہیں ذکر آیا ہے کہ سالہ بنت سہیل نے سالم کو اپنی چھاتی ان کے منہ میں دے کر دودھ پلایا ہو؟ آیا ہے؟ نہیں آیا۔ تو معلوم ہوا کہ رافضی جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا جی، اب دیکھ لیتے ہیں اعتراض کا دوسرا حصہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مرد بیٹھا تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ کر آپ کے چہرے پر آپ کا رنگ بدل گیا اور آپ نے ناگواری محسوس کی۔ تو یہ دو احادیث ہیں صحیح بخاری کے اندر۔ یہاں بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا کہ وہ جو مرد حضرت عائشہ کے پاس بیٹھا تھا وہ کون تھا اور کس کی اجازت سے بیٹھا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 5102۔ کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری نکاح کے مسائل کے اندر ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها رجل فکأنہ تغیر وجہہ کأنہ کرہ ذلک فقالت انہ اخی فقال انظرنا من اخوانکن فانما الرضاعۃ من المجاعۃ۔ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک بندہ میرے پاس بیٹھا ہے، ایک مرد میرے پاس بیٹھا ہے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری آئی، ہاں جی، اور آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو حضرت عائشہ نے ناگواری دیکھ لی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ یہ کون ہے میرا؟ یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ یعنی حضرت عائشہ نے اس بندے کی ماں کا دودھ پیا تھا۔ یہ جو مرد حضرت عائشہ کے گھر میں تھا نا، حضرت عائشہ نے اس بندے کی ماں کا دودھ پیا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھو سوچ سمجھ کر کہو کون تمہارا بھائی ہے۔ کیا مطلب؟ نبی پاک علیہ السلام کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بات کنفرم ہو کہ واقعی تو نے اس بندے کی ماں کا دودھ پیا ہے، یعنی یہ تیرا رضائی بھائی ہے بھی یا نہیں؟ تو حضرت عائشہ کو کنفرم تھا کہ میں نے اس بندے کی ماں کا دودھ پیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یوں یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری نکاح کے مسائل میں ہے، حدیث نمبر 5103 ہے، 5103 ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ان عائشہ ان افلح اخا ابی القعیس جاء یستأذن علیہا وہو عمها من الرضاعۃ بعد ان نزل الحجاب فابیت ان آذن له۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد، پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا یہ قصہ ہے، اور وہ قصہ یہ ہے کہ ابو قعیس کے بھائی افلا اس نے حضرت عائشہ کے گھر میں آنے کی اجازت مانگی۔ دروازے پر دستک دی ہوگی، دروازہ کھٹکایا ہوگا، کہا ہوگا، پوچھا ہوگا عائشہ میں اندر آ جاؤں؟ عائشہ کہتی ہیں فابیت، تو میں نے انکار کیا، مت آؤ اندر، میں نے اجازت نہیں دی۔ فلما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتہ بالذی صنعت، جب نبی پاک علیہ السلام آئے نا تو عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو بتایا کہ ابو القعیس کے بھائی افلا آئے تھے اور وہ گھر میں آنا چاہتے تھے، مجھ سے اجازت مانگی تھی، میں نے ان کو انکار کر دیا کہ میں گھر میں اکیلی ہوں اور تو غیر مرد ہے، غیر مارا میں میرے پاس مت آ۔ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ کہتی ہیں مجھے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ اسے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ کیوں دے دو؟ پتہ ہے ابو القعیس حضرت عائشہ کے رضائی باپ تھے، ابو القعیس کیا تھے؟ حضرت عائشہ کے رضائی باپ تھے۔
عائشہ نے ابو القویس کی بیوی کا دودھ پیا تھا، اور وہ جو پہلا بندہ تھا نا جو حضرت عائشہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے ناگواری محسوس کی تھی، وہ ابو قویس کا بیٹا تھا۔ ہاں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پہلے حضرت عائشہ کے پاس ان کے رضائی باپ ابو القویس کا بیٹا موجود تھا، اور حضرت عائشہ نے کہا یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ اب ابو القویس کا بھائی افلح حضرت عائشہ کے گھر آنے کی اجازت مانگتا ہے، عائشہ نے انکار کیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو بتایا تو نبی پاک علیہ السلام نے عائشہ سے کہا اسے آنے کی اجازت دو، وہ تو تمہارا رضائی چچا ہے۔ کیوں؟ عائشہ نے ابو القویس کی بیوی کا دودھ پیا تھا، تو وہ اس کی کیا بن گئی؟ رضائی ماں بن گئی، اور اس کا خاوند کیا بن گیا؟ رضائی باپ بن گیا، اور رضائی باپ کا بھائی کیا بن گیا؟ چچا بن گیا، پردہ کوئی نہیں ہے۔ اور رضائی باپ کا بیٹا کیا بن گیا؟ رضائی بھائی بن گیا۔ تو یہ اب حضرت عائشہ کے گھر غیر مرد آتے تھے یا عائشہ کے اپنے بھائی آتے تھے؟ اور جو ابو القویس کے بھائی کو یا ابو القویس کے بیٹے کو غیر مرد بتائے اور غیر محرم بتائے، اس نے جھوٹ بولا نا۔